يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. توجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھا ہے کہ اپنے دہن سے غذا کو نرم کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے. 1000 ابواب اللہ کے رسول نے مجھے تعلیم کیے، ان ہر 1000 ابواب سے میں نے 1000 ابواب کھولے، ہر باب سے میں نے 1000 ابواب کھولے. تو یہ جو نہج و بلاغہ میں آپ کو علم کے جوہر نظر آ رہے ہیں نا، یہ لعاب فیض مصطفیٰ کا کمال ہے کہ علی جیسا خطیب دنیا کو مل رہا ہے. تو آپ درجہ بدرجہ سمجھتا ہے نا. ہم نے علی ابن ابی طالب کو دیکھا کہ رسول کے بارے میں فرما رہے ہیں انا عبید من عباد محمد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ خدا بند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. تو ہمیں معرفت ہوئی کہ جس کے آگے محمد و علی جھک جائیں، جس خدا کے آگے محمد و علی سجدہ ریز ہوں، حق ہے اس خدا کا کہ ہر سال پیشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی ہوئی نظر آئے. بس یہ نعمت ہے کہ جو رسول اللہ اور مولا علی کے ذریعے ہمیں ملی کہ ہمیں سجدہ کرنے کا سلیقہ مل گیا، ہمیں اس کی حمد کرنے کا سلیقہ آ گیا، ہمیں توحید کا درس مل گیا. اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی توحید کا درس نہ سیکھ پاتا. اور آج بھی وہی نہیں سیکھ پا رہے ہیں جن کے پاس علی و محمد نہیں ہے. جن کے پاس علی و محمد ہے وہ مواحد نظر آئیں گے، مسجدوں کو آباد کرتے دکھائی دیں گے. مل کے صلوات پڑھے محمد. جن کے پاس علی و محمد نہیں ہے نا، یہ نعمتیں نہیں ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے. جانتے ہیں دشمن بھی جانتا ہے، دشمن بھی یہ بات جانتا ہے. جب معقل ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کا جاسوس تھا، معقل کو جب ابن زیاد نے حضرت مسلم ابن حقیل علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھیجا، جانتے ہیں کیا کہا؟ مسلم ہانی بن عروہ کے گھر میں پنہان تھے، چھپے ہوئے تھے، کہیں بھی حضرت مسلم مل نہیں رہے تھے. معقل کو بھیجا گیا کہ جا کے مسلم کو تلاش کرو. معقل نکلا، سرگردان رہا، کہیں مسلم کا سراغ نہیں ملا. واپس آیا ابن زیاد کے پاس. توجہ رکھیے گا، یہ آپ کی شناخت کوئی آپ سے چھیننا چاہ رہا ہے. جو چھیننا چاہ رہا ہے نا، وہ ابن زیاد کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلم بن عقیل کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. ابن زیاد کے پاس آیا، اور آنے کے بعد ابن زیاد سے اس معقل نے کہا کہ مجھے کہیں بھی مسلم کا پتہ نہیں ملا. کہا احمق ہو تم، علی کے شیعوں کو اگر جاننا ہے نا تو جاؤ مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ. جو مسجد میں سب سے زیادہ تعقیبات میں، خضوع و خشوع میں، عبادت میں نظر آئے، سمجھ جاؤ علی کا دوست ہے، سمجھ جاؤ علی کا شیعہ ہے، سمجھ جاؤ. جو مسجد میں تعقیبات کرتا ہوا، جو مسجد میں عبادت کرتا ہوا، جو مسجد میں نمازیں پڑھتا ہوا تمہیں دکھائی دے، سمجھ جانا. کیونکہ پہلے تو یہ تفریق نہیں تھی نا، پہلے مسجدیں تقسیم نہیں تھی، پہلے سب آ کر اسی مسجد میں عبادت کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر تفریقات شروع ہوئی. کہا کہ جو بھی مسجد میں تمہیں صحیح طریقے سے عبادت کرتا ہوا دکھائی دے نا، تو سمجھ جانا علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہے، اس سے دوستی بنا لو. جب تمہاری دوستی اس سے ہوگی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ مسلم کہاں ہے. اور یہی ہوا کہ مسجد میں آ کر یہ بیٹھنے لگا. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا کہ مسجد میں کیسے بیٹھا ہوگا. بیچ لگا کے بیٹھا تھا کہ میں ابن زیاد کا ہرکارہ ہوں. آگا آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا، جب آپ کو مارنے کوئی آتا ہے تو کس حلیے میں آتا ہے؟ یہ مسجد میں علی کے شیعوں کی تلاش میں آیا تھا. کس حلیے میں آیا ہوگا؟ ممکن ہے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو، سر پر بہت خوبصورت پگڑی ہو، ریش کو بڑا مرتب کیا ہو، ہر ٹھوکر لگنے پر کوئی ذکر کرتا ہو جس سے دل پر دھاک بٹھا دے کہ ہاں میں ہی بڑا مواحد ہوں، میں ہی بڑا موالی ہوں. دراصل امام کا دشمن تظاہر کر رہا ہے کہ میں امام والا ہوں. اب بیچارہ ایک شیعہ اس کے دھوکے میں آ گیا اور حضرت مسلم کا سراغ مل گیا. اپنی پہچان کو برقرار رکھی.
تو جہاں بھی فی نکالنی ہوتی ہے، کہا کہ ابو طالب کثیر العیال تھے، اس لیے اپنے گھر میں لے کر. اب مولا نے کیا کہا؟ ہر باب سے جو رسول نے مجھے تعلیم کیے، ہزارہا ابواب میں نے واقع کیے. اور وہ علی ابن ابی طالب جب منبر پر آ کر بیٹھ رہے ہیں نا، تو کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. لوگ سوال کیا کر رہے ہیں؟ کیا سوال کیے لوگوں نے؟ میرے سر میں بال کتنے؟ جواب کیا دیا؟ اچھا آپ یہ بتائیے، یہ توہین نہیں ہے؟ توہین ہے نہیں، اہانت ہے. علی جیسے امام جس سے سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ سوال کیا کیا جا رہا ہے؟ میرے سر میں بال کتنے؟ مولا نے کہا کہ میں اگر بتا بھی دوں تو گنے گا کیسے؟ بابا میں نے بتا بھی دیا تو تو تصدیق کے لیے گنے گا کیسے؟ ایک ایسی علامت بتا رہا ہوں کہ جب وہ پوری ہوگی تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا. تیرا بیٹا میرے بیٹے کے قتل میں شامل ہوگا، اور یہی ہوا. عمر سعد سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل میں شامل نظر آیا. میں عرض یہی کر رہا ہوں کہ علی کو سمجھنا ہے، علی والوں سے سمجھیے. علی آپ کو علی والے سمجھائیں گے جنہوں نے علی کے لیے شب و روز محنت کی ہوگی، جنہوں نے چند گھنٹے لائبریریز میں گزارے ہوں گے. جب دنیا عیش و عشرت میں ہوگی، وہ روزوں پر روزے رکھ کر کتابیں خرید رہے ہوں گے کہ علی کے مکتب میں اس کے فضائل کو آگے بڑھایا جائے. آپ تک آسانی سے نہیں پہنچا ہے. آپ میں سے کتنے افراد ایسے ہوں گے سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گئے ہوں گے؟ بی بی کے حرم کے عقب میں ایک شارع ہے، شارع ارم. وہاں پر ایک کتاب خانہ آیت اللہ مرشی نجفی کا کتاب خانہ دیکھا ہے آپ نے؟ اس کتاب خانے کو آیت اللہ مرشی نے جانتے ہیں کیسے بنایا ہے؟ آپ بعض کتابیں اس میں جو خطی نسخے ہیں نا وہ دیکھیں گے تو آپ جب کھولیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے فلاں سال کی نمازیں پڑھی تھیں کسی کی اجرت کی، اتنے سال نمازیں پڑھنے کے بعد قیمت اس کتاب کی ادا کی ہے. اور یہ وہ مرجع تقلید تھے لیکن اتنے مستطیع نہیں ہوئے کہ حج پہ جا سکتے. یہ فضائل جو آپ تک پہنچے ہیں نا، یہ جو آج منابر سے بیان کیے جاتے ہیں، اگر ان علماء کی محنت نہ ہوتی، ان کی زحمتیں نہ ہوتی، علامہ امینی نہ ہوتے، آغا جوادی عاملی حفظہ اللہ نہ ہوتے، اگر صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی نہ ہوتے، تو یہ فضائل ہم تک پہنچتے کیسے؟ یہ عظمتیں ہم تک پہنچتی کیسے؟ یہ مقامات ہم تک پہنچتے کیسے؟ ہمیں تو اردو بھی، جو میں نے مثال دی تھی کہ اگر قینچی لکھنا ہو تو کاف سے لکھتے. تو وہ فضائل جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کتابوں میں موجود ہیں، ان کی حفاظت کیسے کی جاتی؟ یہ میر حامد حسین ہندی نہ ہوتے تو ابقات الانوار جیسی عظیم کتاب، کہ جن کے بارے میں امام خمینی فرمائے کہ اس کتاب کو حفظ کرنا واجب ہے، اس کو محفوظ کرنا واجب ہے، یہ علی کی فضیلتیں مجھ تک اور آپ تک کیسے پہنچتی؟ معمولی مقامات ہیں ان کے. ذرا دیکھیے کیسی جافشانی کی ہے. علامہ امینی علی اللہ مقامہ، امیر المومنین کے عاشق، امیر المومنین کے محب، امیر المومنین کے چاہنے والے، اس چاہت میں کتاب الغدیر لکھی اور اس کتاب کو تالیف کرتے ہوئے کئی دہائیاں گزری، کئی ممالک کا سفر کیا. علامہ امینی نے مدارک کو جمع کیا، سنی روایات بھی لے کر آئے، شیعہ روایات بھی لے کر آئے، آیات قرآن بھی لے کر آئے، اشعار بھی لے کر آئے، بیانات بھی لے کر آئے. جو جس نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ابتدائی قرون میں کہا تھا، ان سب کو جمع کیا. ایسی کتاب لکھ دی کہ جس کا رد کوئی آج تک نہیں دے پائے. صلوات پڑھیں مل کے. ایسی کتاب لکھ دی کہ جس کا رد کوئی نہیں پیش کر سکا. علامہ امینی کا ہو گیا انتقال. بڑے واقعات ہیں ان کے ولایت سے لبریز.
جب انتقال ہوا، چونکہ پوری زندگی ولایت کی خدمت کرتے رہے، یہ ہوتا ہے موالی. توجہ رکھیے گا، یہ ہوتا ہے موالی. ہمارے وہاں موالی کا ایک چہرہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے. ہم لاؤبالی کو موالی سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم ایسے شخص کو موالی کہتے ہیں کہ جس کو خود اپنا ہوش نہ ہو. جس کو اپنا ہوش نہ ہو وہ دیوانہ ہو سکتا ہے، آل محمد کا دیوانہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آل محمد کے دیوانے بڑے ہوشیار ہوا کرتے ہیں، ان کا بڑا خیال رہا کرتا ہے. تو انہوں نے ان کے حوالے سے ایک ان کے دوست نے توسل کیا. توسل میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں یہ التجا کی کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یا امام معصوم سے کہا کہ مولا آپ مجھے بتا دیں کہ امینی کا انجام کیا ہوا. آپ کے لیے اتنی محنت کی، لیکن اگر ان کے لیے کوئی اتنا سا کوئی کام کرے نا، وہ اس کا بہت بڑا اجر دیتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ اہل بیت کے لیے کچھ کریں اور وہ پلٹ کر کچھ نہ دیں. امام حسین علیہ السلام کو ان کی کنیز نے ایک گلدستہ دیا تھا. اس گلدستے کے عوض امام نے کنیز کو آزاد کر دیا تھا. کنیز کو آزاد کر دیا تھا. لیکن میں اور آپ ایسا گلدستہ دیں کہ امام حسین اپنی غلامی میں لے لیں تو پھر کمال ہے. تو علامہ امینی کے لیے انہوں نے التجا کی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ امینی کا مقام کیا ہے. خواب میں دیکھا میدان محشر سجا ہوا ہے، لوگ پیاس سے جانبلب ہیں، لیکن کچھ افراد حوض کوثر کی قطار میں کھڑے ہیں. انہی میں سے ایک علامہ امینی بھی ہیں. جو آتا جا رہا ہے مولا علی علیہ السلام کوزے کو بھرتے ہیں، اس کو سیراب کرتے ہیں. علامہ امینی قطار میں کھڑے ہیں، مومنین کی صف کھڑی ہے، اور اس صف میں اس کے اور جاننے والے بھی ہیں جو خواب دیکھ رہا ہے. مثلا یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں ذاکر ہے، یہ فلاں عزادار ہے، یہ فلاں نمازی و ماتمی ہے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کے جاننے والے کچھ شناسا افراد ہیں. اسی میں علامہ امینی بھی کھڑے ہیں. لوگ بڑھتے رہے، سیراب ہو کر آگے جاتے رہے. اب مرحلہ آیا امینی کا. علامہ امینی آگے بڑھے، مولا علی نے کوزے کو کنار پہ رکھ دیا، حوض کوثر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اپنے چلو کو بھرا، امینی کے دہن کے نزدیک لائے اور لا کر علامہ امینی کے دہن میں پانی کو ڈالنا شروع کیا. علامہ امینی نے خواب میں پوچھا مولا اس کی کیا وجہ ہے، اس لطف کی، اس کرم کی، اس نوازش کی؟ کہا امینی وہ ایک فضیلت جس کا تم نے عملی طور پر دفاع کیا تھا نا احمد المسلمین کے سامنے، جب ہماری فضیلت کو خدشہ دار کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا کیسے ممکن ہے ایک شخص ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لے، تم نے 1000 رکعت نماز پڑھ کے دکھائی تھی کہ علی کا غلام جب 1000 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کی شان تو اس سے بلند ہے. اے امینی وہ ایک فضیلت جو تم نے ہمارے احترام میں عملی طور پر انجام دی تھی، اس کا حق بنتا ہے کہ اب ہم تمہیں کوزے سے سیراب نہ کریں، اپنے ہاتھ سے سیراب کریں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یا علی، حق بنتا ہے کہ ہم تمہیں اپنے ہاتھ سے سیراب کریں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا در ہے. یہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں نا، یہ علماء کی جو کاوشیں ہم تک پہنچی، یہی علامہ امینی اتنے بڑے اہم کلامی مسئلے کو انہوں نے چند دقیقوں میں، چند منٹس میں حل کیا تھا. کوئی بہت زیادہ پرانے زمانے کے نہیں علامہ امینی. آپ یہ سمجھیے کسی ہوائی اڈے پر بیٹھے ہوئے تھے یا ریلوے اسٹیشن پر، چند افراد آئے اور انہوں نے آنے کے بعد جو عامت المسلمین سے ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد پر. چند افراد آئے علامہ امینی کے پاس اور آنے کے بعد کہا کہ آپ کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ آپ شیعہ عالم دین ہیں. کہا جی ہاں، شیعہ مکتب کے بارے میں کچھ جانتا ہوں. جو جانتا ہے نا وہ اکرتا ہوا دکھائی نہیں دے گا، وہ یہ کہتا ہوا دکھائی نہیں دے گا کہ یہاں سے لے کر نجف تک کوئی نہیں جانتا.
وہ یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ یہ میری نظر ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے اور دل میں علی اتر جائے۔ وہ اکڑتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے نجف و قم میں اپنی راتیں کالی کر کر، کتاب خانوں میں کم روشنی میں بیٹھ کر، سرد راتوں میں بیٹھ کر، کتابیں کھول کر آپ کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سے روشناس کرایا، وہ ان کی اہانت کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا۔ وہ اتنا منکسر مزاج ہوگا کہ اگر عامت المسلمین سے کچھ طالب علم بھی سامنے آئے تو ان کے سامنے بھی اکڑ کر نہیں بات کرے گا، بلکہ شانے جھکا کر کہے گا ہاں میں اس مکتب کا ادنا سا طالب علم ہوں۔ ان سے آ کر سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ علی حق پر ہے یا کوئی اور حق پر ہے؟ سوال کتنا خطرناک۔ اب آپ جواب سنیے۔ اچھا پھر کہنے لگے کہ اب کچھ دیر کے بعد ہماری سواری آ جائے گی، یہ 3 سے 4 منٹ آپ کے پاس ہے، ان 3 سے 4 منٹ میں اگر آپ نے جواب دے دیا تو صحیح، لیکن اگر جواب نہیں دیا تو ہماری منزل اور آپ کی اور۔ انہوں نے کہا اگر جواب دے دیا تو سامنے والا مسکرایا، یعنی اس مسکراہٹ میں رضا تھی کہ ظاہری طور پر منزلیں اور ہوں گی لیکن ملیں گے پھر حوض کوثر پر اسی مقام پر۔ کا سوال کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب کیسے بافضیلت ہیں اور افراد سے؟ کہا دیکھو تمہارے پاس یہ روایت موجود ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، توجہ رکھیے گا۔ کہاں روایت موجود ہے؟ فمن اغضبها فقد اغضبنی، جس نے ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کہاں روایت ہے؟ کہ دوسری روایت ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں۔ زمانہ جاہلیت جانتے ہیں نا، کفر۔ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ کہاں؟ یہ بھی موجود ہے۔ کہا میرا سوال ہے، تم نے سوال کیا ہے نا، 2 حدیثیں سنائیں اور حق کو ثابت کر دیا۔ کہا تم نے سوال کیا ہے نا علی افضل یا کوئی اور؟ یہ مجھے بتاؤ فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے گئی ہے تو ایمان کی حالت میں گئی ہے نا؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر فاطمہ ایمان کی حالت میں نہ جائے تو پھر کون جائے گا؟ کہا یہ بتاؤ جب فاطمہ گئی ہے تو فاطمہ اپنے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی؟ کہا بالکل رکھتی تھی۔ کہا جن کو تم مان رہے ہو ان کو تو فاطمہ اپنا امام نہیں مانتی تھی، پر جو فاطمہ کا امام ہے وہ ہمارا امام ہے، اور فاطمہ کا امام سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں ہے، لہذا علی سب سے زیادہ بافضیلت ہے۔ مل کے صلوات پڑھے محمد با۔ کوئی بند نہیں پڑا، کوئی بند نہیں پڑا کہ اس کے بعد کوئی سوال کر سکتے۔ چلے گئے اٹھ کر، سمجھ گئے کہ فاطمہ زہرا بذات رسول، راحت قلب رسول، قرۃ عین رسول، اگر فاطمہ زہرا دین کے اس اصل و اساس پر عمل کرتے ہوئے کیسے گئیں کہ اگر آپ فضائل کے اعتبار سے دیکھیں، کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام وہ نظر آئے گا کہ نبی بھی ان کی تقریم میں کھڑے ہو رہے ہیں، امام بھی ان کی عزت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے 11ویں امام، امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحنو حجت اللہ علیکم وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی طرف سے تم پر حجت ہیں، ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ میرے اور آپ کے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ السلام، مل کے صلوات پڑھے محمد و فی ابنت رسول اللہ لی اسوہ، رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، صرف اسوہ نہیں، اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی بیٹی کی ذات میں میرے لیے اسوہ حسنہ موجود ہے۔ تو فاطمہ زہرا وہ کہ جن کا احترام نبی بھی کرتے ہوئے نظر آئے، جن کا احترام ائمہ بھی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن عہدے کے اعتبار سے نہ نبی ہے نہ امام ہے۔
تو اب کیسے سمجھ میں آئے کہ فاطمہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ فاطمہ زہرا حلقہ وصل ہے رسالت اور امامت کے درمیان. یعنی اطاعت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا سے سیکھو. جیسی اطاعت رسول اللہ کی کرتی تھی ایک عام بھی اس اطاعت سے سر نہ اٹھایا, اسی طریقے سے اطاعت علی کی کرتی ہوئی دکھائی دی. اگر امامت کی اطاعت کا سلیقہ سیکھنا ہے تو فاطمہ زہرا کے در پر آنا ہوگا. بس عزیزان محترم, یہی فاطمہ زہرا, یہی فاطمہ زہرا کہ جو بضعت رسول, جو راحت قلب مصطفیٰ, جو قرۃ عین رسول خدا, وہی فاطمہ روز قیامت کی حالت میں آئیں گی. کبھی اپنے محسن کا ماتم کریں گی, کبھی حسین کے لال کا ماتم کریں گی. دیکھتے ہی دیکھتے 6 محرم آ گئی. آپ مسلسل عزاداری میں مصروف ہیں. اب تو جلوس عزا کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آپ کی تشفی قلب کے لکھوں تھک گئے ہوں گے نا. آگا آپ بھوکے اور پیاسے تو عزاداری نہیں کر رہے. کبھی بھوک لگتی ہوگی تو کوئی عزادار تبرک دے دیتا ہوگا, پیاس لگتی ہوگی تو پانی کی سبیلیں لگی ہوئی ہیں. خدا آپ کو کربلا لے کر جائے, وہاں حسین ابن علی کے عزاداروں کی خدمت دیکھیں آپ. میں ایک ضعیفہ کا کلپ دیکھ رہا تھا, کہہ رہی ہے کہ میں موقف پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی. میں اس لیے موقف پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتی کیونکہ میری شہزادی زینب کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں تھا. ضعیفہ عمر رسیدہ. اے حسین آپ پر قربان جائیں, اے حسین آپ کی عظمت پر قربان. کیسے کیسے گوہر نایاب آپ نے راہ حق میں فدا کر دیا. امام حسین رخصت کے لیے خیمے میں آئے, باہر جا کر استغاثہ بلند کیا, حل من ناصر ینصرنا. ایک بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا. خیمے میں کوہرام مچا. مولا واپس پلٹ کر آئے, کیا ہوا؟ کہا مولا جب سے آپ نے یہ استغاثہ بلند کیا ہے بچے کو گہوارے میں چین نہیں ہے. مولا نے بچے کو آغوش میں اٹھایا, بچے کی کیفیت دیکھی, پیاس سے چہرہ کملایا ہوا ہے, پیاس سے چہرہ بے حال ہے. ماں نے جانتے ہیں مولا سے کیا کہا اور اس پر کتاب لکھی ہے. کتاب موجود ہے عربی میں اسی ایک لفظ کے اوپر کہ جو ماں نے امام حسین سے کہا. ام رباب آگے بڑھی, کہا یا سیدی انظر الی الصبی, اے میرے آقا ذرا میرے بچے کی طرف دیکھیے. کیف یتلظی عطشا, یہ پیاس سے کیسا بے حال ہو گیا ہے. کتاب ہے نام یتلظی, عربی میں ہے. عربی میں یہ لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب مچھلی کو پانی سے دور کر دیا جائے. کہا جب مچھلی کو پانی سے دور کیا جاتا ہے تو اس کی پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کر پانی سے دوری کا اظہار کرتی ہے. پھر کچھ دیر کے بعد مچھلی میں اتنی طاقت نہیں رہتی کہ وہ اس طرح سے اظہار کر سکے, تو وہ اپنا منہ کھولتی ہے, دوبارہ بند کرتی ہے تاکہ گزرنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس کو پانی کی احتیاج ہے. اور پھر جب اور جان ختم ہو جاتی ہے نا تو یہ مچھلی اپنی آنکھوں کو حرکت دے کر بتاتی ہے کہ اب اس کو پانی کی شدید تڑپ ہے. بی بی نے وہی لفظ استعمال کیا, کیف یتلظی عطشا, میرا بچہ پیاس سے کیسا بے حال ہے. یعنی 7 محرم کے دن گویا علی اصغر کی حالت ایسی تھی جیسے مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے. تڑپ تڑپ کر اپنی پیاس کا اظہار کر رہے تھے. 8ویں کا دن آیا, علی اصغر کی شدت میں اضافہ ہوا, 9ویں کی شب آئی, 9ویں کا روز آیا. اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ علی اصغر تڑپ کر اظہار کریں, ننھا سا دہن کھولتے ہیں اور دوبارہ بند کر دیتے ہیں کہ مجھے پانی کی شدید تڑپ ہے. پھر روز عاشور جب آیا نا تو قیامت تھی. گویا عباس کے قدموں کی چاپ کو سنتے تھے اور اپنی آنکھوں کو حرکت دیتے تھے. چچا عباس منہ سے التش نہیں کہہ سکتا مگر کلیجہ جلا جاتا. مولا نے بچے کو آغوش میں لیا,
ابا کے دامن سے بچے کو چھپایا، میدان کارزار کی طرف آئے. اب جب میدان کی طرف پہنچے ہیں نا مولا تو گویا اشقیہ سمجھے کہ شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں ذل کے لیے. لیکن اب جو امام حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن کو ہٹایا تو وہ ننھا سا کملایا ہوا چہرہ دکھائی دیا. کہا جاتا ہے گویا مولا نے کہا کہ اے فوج اشقیہ تمہاری جنگ مجھ سے ہے نا، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے. دیکھو یہ بچہ بہت پیاسا ہے، اس کو آ کر پانی پلا دو. کوئی قریب نہ آیا. اب ذرا ایک باپ کی بے بسی دیکھیے یہاں پر، ذرا تصور کیجئے گا. دیکھیں امام ہے سید الشہداء، امام نعمت شناس ہوا کرتا ہے. یہ تصور مت کیجئے گا کہ امام کا اگر فرزند شہید ہو جائے تو اس کو کوئی رنج نہیں ہوتا. نہیں، رنج آپ سے اور مجھ سے زیادہ ہوتا ہے، مگر وہ خدا کی اطاعت میں گریہ ویسے کرتا ہے جیسے خدا کو مطلوب ہے. لیکن عزیزان محترم حسین ابن علی نے خاک پر بچے کو لٹایا، کوئی آگے نہ بڑھا. جانتے ہیں ایک شقی نے کیا کہا؟ خبردار جو حسین کو پانی دیا یہ بچے کے بہانے خود پانی نہ پی لیں. تڑپ گئے میرے آقا، تڑپ گئے میرے مولا. ارے وہ حسین پانی پیے گا جس کا عباس بازو کٹائے سو رہا ہو، وہ حسین پانی پیے گا جس کے اکبر نے سینے پر برچی کھائی ہے. کیا وہ حسین پانی پی لے گا جس کی بچی الکش کی صدا ہے؟ خدا آپ کی آوازوں پر رحم نازل کرے. امام صادق نے دعا دی ہے کہ جو آوازیں ان کے غم میں بلند ہو خدا اس پر رحمت نازل کرے. اس گریے کی وجہ سے جو چہروں کا رنگ تبدیل ہوتا ہے نا، اس رنگ کی تبدیلی پر امام علیہ السلام نے پروردگار سے رحمت کی التجا کی ہے. بس عزیزان محترم، من بکا علی مصاب الحسین، یہ حسین کے عزاداروں کا صلہ ہے کہ امام معصوم ان کے لیے دعا کرتا ہوا دکھائی دے. اصغر کے لیے کہہ دیا خبردار حسین کو پانی نہ دینا. گود میں اٹھایا، کہا زبان بے زبانی سے پیاس کا اظہار کر. خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرا. فوج اشقیہ میں تلاطم برپا ہو گیا، منہ پھیر پھیر کر رونے لگے. ایک مرتبہ پسر سعد نے ہرملا سے کہا اے ہرملا اختا کلام الحسین، حسین کو قطع کر دے. تیر کو کمان میں جوڑا. کون سا تیر تھا؟ تیر سے شعبہ. 3 تیروں کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر رسی سے مضبوطی سے باندھ کر ان تیروں کے پھلوں کو پھیلا دیا جاتا تھا تاکہ جنگ میں گھوڑے کا نشانہ لیا جائے. اسی تیر کو جب چھوڑنا چاہا تیر خطا ہوا، دوسرا تیر خطا ہوا. جب امیر مختار نے ہرملا کو گرفتار کیا نا، کہا ہرملا تو بہت مشہور تیر انداز تھا، پھر تیرا نشانہ کیسے قطع ہوا؟ کہا کیا کرتا، جیسے ہی تیر چلانا چاہتا تھا بے قرار ہو کر خیمے کا پردہ اٹھتا، ایک سیاہ چادر میں مستور تڑپ کر باہر آتی، واپس خیمے میں چلی جاتی. میرا ہاتھ خطا ہو جاتا، نشانہ خطا ہو جاتا. اب جو تیر چلا حسین کے لال کا گلا اذن سے اذن تک، ایک کان سے دوسرے کان تک کاٹتا ہوا چلا گیا. حسین میدان کربلا میں شجدر کھڑے ہیں، ماں سے کہہ کر آئے تھے پانی کی کوئی سبیل کرتے ہیں، مگر اب اس بچے کا لاشا کیسے لے کر جائیں؟ صبح سے لاشیں لے کر جا رہے ہیں، اب اصغر کا لاشا لے جانے کی ہمت نہیں ہے. 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوئے. کہا ایک بچی آگے بڑھی، بابا کی ابا کے دامن کو تھاما. اے بابا میں بھی بہت پیاسی تھی، اجرکم اللہ، میں بھی بہت پیاسی تھی، بھیا کو سیراب کرا لائے. اب جو یہ سنا نا، ابا کے دامن کو ہٹایا، بچے کا چھدا ہوا گلا ماں کو نظر آیا. ماں حیران رہ گئی، ماں سجدہ رہ گئی. آگے بڑھی، کبھی بچے کے گلے کو دیکھا، کبھی اس تیرے سے شعبہ کی طرف توجہ گئی ہوگی، کبھی حسین کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا بچے کے گلے کو دیکھ کر. ابھی عید قربان گزاری ہے نا، آپ نے اونٹ کو نہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کہ اونٹ کیسے نہر کیا جاتا ہے. جتنا بڑا حیوان ہے نا اس کو نہر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ماں نے ایک مرثیہ پڑھا اور اس مرثیے نے اہل عزا کے قلوب کو توڑ دیا. ماں نے بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے زخمی گلے کی طرف دیکھا، سوال کرنے لگی یا بنیا امثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟
اے میرے لال کے تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. حسین پشت خیمہ پر آئے, ذوالفقار کی مدد سے ننھی سی لہد تیار کی, اصغر کو اس میں لٹایا, خاک کو ڈالنا شروع کیا. اب اصغر کا نازنی چہرہ تھا, کربلا کی گرم خاک تھی. جانتے ہیں جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اس موقع پر اپنے عزاداروں کو یاد کیا, اپنے شیعوں کو یاد کیا, منہ کو پھیر لیا, فرمانے لگے شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشوراء ہوتے, ارے دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. فابوا یرحمونی, اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا, دفنا دیا لاش اصغر کا. ہو گئی شہادت حسین کی, چھا گیا شام غریبہ کا سناٹا. جب لاشوں سے سر کاٹے جانے لگے ایک ماں اطمینان سے تھی, اے اصغر خدا کا شکر ہے تیرا لاشا دفنا دیا, مگر دیکھا 8 گھوڑ سوار میدان کربلا میں ہاتھوں میں نیزہ ہے, زمین میں گاڑتے ہیں, زمین سے نیزہ نکالتے ہیں. ایک مقام ایسا آیا نیزہ زمین میں گڑا, اصغر کا ننھا لاشا نیزے میں الجھ کر آ گیا. ماں کے سامنے بچے کا سر جو سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. ماتم حسین اصغر کے گہوارے کا استقبال.